پیپلز پارٹی کی مرضی کے خلاف ایم کیو ایم کے کھاتے میں فوجی اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد سے گورنر سے لگنے والے کامران خان ٹسوری کو ان کے عہدے سے ہٹانے کی خبریں وقتاً فوقتاً سامنے آتی رہی ہیں۔ اس حوالے سے تازہ خبر یہ ہے کہ پچھلے ہفتے ایم کیو ایم کی قیادت کے ساتھ بیٹھ کر پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے خلاف پریس کانفرنس کرنے کی پاداش میں وزیر اعظم شہباز شریف نے ان سے استعفیٰ مانگ لیا ہے، لیکن ابھی تک باضابطہ طور پر اس خبر کی تصدیق نہیں ہو پائی۔ اطلاعات ہیں کہ اگر انہوں نے استعفیٰ نہ دیا تو انہیں ڈی نوٹیفائی کیا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد میں مصدقہ ذرائع یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت کو ٹسوری کے بارے میں کیے گئے فیصلے پر اعتماد میں لیا گیا ہے اور نئے گورنر کے طور پر نہال ہاشمی اور بشیر میمن کے نام زیر غور ہیں۔ دوسری جانب یہ اطلاع بھی ہے کہ کامران خان ٹسوری نے اپنی سیٹ بچانے کے لیے آئی ایس آئی میں موجود اپنے طاقتور دوست سے رجوع کر لیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود ممکنہ طور پر ترقی پا کر خفیہ ایجنسی سے رخصت ہونے والے ہیں۔ اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ اس مرتبہ کامران خان ٹسوری گھر جائیں گے یا پھر سے بچ جائیں گے۔ یاد رہے کہ کامران ٹسوری کو اکتوبر 2022 میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کوٹے سے گورنر سندھ مقرر کیا گیا تھا۔ ان کے تقرر کے بعد سے ان کی بڑھتی ہوئی سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے کئی تنازع سامنے آتے رہے ہیں۔ ایم کیو ایم میں ان کی شمولیت اور فوراً بعد گورنر بننے کے معاملے پر ایم کیو ایم کے اندر بھی شدید اختلافات پائے جاتے تھے، جس کی وجہ سے یہ خبریں زور پکڑتی تھیں کہ پارٹی کے ناراض دھڑے انہیں ہٹانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس دوران گورنر نے پیپلز پارٹی کی ایم کیو ایم سے روایتی مخاصمت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خود کو ایم کیو ایم کے قریب کر لیا اور باقاعدہ پیپلز پارٹی اور اس کے ساتھ سندھ حکومت کے خلاف عوامی اجتماعات میں بولنا شروع کر دیا۔ پیپلز پارٹی نے بھی جوابی طور پر گورنر سندھ کے الزامات پر سخت رد عمل دینا شروع کر دیا۔ 2022 سے 2025 کے نومبر تک درجنوں بار ایسی خبریں سامنے آئیں کہ گورنر سندھ کو ہٹایا جا رہا ہے۔ اب دوبارہ یہ خبر سامنے آئی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے گورنر سندھ سے استعفیٰ مانگ لیا ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ گورنر کو لگانے اور ہٹانے کا آئینی اختیار کس کے پاس ہے۔ قانونی ماہرین کے مطابق آئین کے تحت کسی بھی صوبے کے گورنر کو عہدے سے ہٹانے کا اختیار صدر مملکت کے پاس ہے، جو وزیر اعظم کے مشورے پر یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی اصل فیصلہ وزیر اعظم کرے گا اور پھر گورنر کی تبدیلی کا حکم نامہ صدر سائن کرے گا۔ 2024 میں حکومت سازی کے وقت گورنر سندھ کا عہدہ مسلم لیگ نون کے حصے میں آیا تھا، لیکن چونکہ ایم کیو ایم نے شہباز شریف کو اپنی سپورٹ کے بدلے میں سندھ کے گورنرشپ مانگی تھی، اس لیے انہیں کامران ٹسوری کو گورنر سندھ لگانا پڑا۔ یعنی بظاہر گورنر سندھ کو ایم کیو ایم کی مرضی کے بغیر ان کے عہدے سے ہٹانا ناممکن تو نہیں، لیکن جب سب ٹھیک چل رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ شہباز شریف کو اپنے خلاف ایک نیا محاذ کھولنے کی کیا ضرورت ہے، خصوصاً جب اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوگا۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا ہے کہ گورنر سندھ کو ہٹانے کی خبر مستند ہوگی تو ہی اس پر موقف دیا جا سکتا ہے، ورنہ ان فضول باتوں میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کامران خان ٹسوری اچھا کام کرنے والا گورنر ہے، انہوں نے محرومیوں کے شکار سندھ کے عوام کے لیے اپنی جیب سے کروڑوں روپے خرچ کیے ہیں، لہٰذا وہ نہیں سمجھتے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے گورنر سندھ کو مستعفی ہونے کے لیے کہا جائے گا۔ ویسے بھی ابھی تک کسی نے گورنر صاحب سے استعفیٰ نہیں مانگا۔ دوسری جانب ترجمان سندھ حکومت مصطفیٰ عبداللہ کا کہنا ہے کہ اگر گورنر سندھ تبدیل ہوتے ہیں تو یہ جمہوریت کا حصہ ہے اور وزیر اعظم کسی بھی گورنر کو ہٹانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے ہمیشہ گورنر کا احترام کیا ہے، لیکن انہیں عزت راست نہیں آتی دکھائی دیتی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔